تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو تو ایسی دعائیں تو ساری زندگی بھی قبول نہ ہوں تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی خواہشات کا ملنا جیسے ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، تو پتہ ہے تب آپ نے خود کو کیا کہنا ہے؟ میرے پاس تہجد ہے، مجھے جو بھی چاہیے تہجد تک آ کر مجھے لازم مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس رب نے تمہیں دھتکارا ہے نہ ہی انکار کیا ہے، فقط حکم صبر انتظار دیا ہے۔ جب خیال مناجات ڈالتا ہے اس دل میں تمہارے تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کوئی اس نے کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ تو محض وقتی آندھیاں ہیں، تمہیں اپنی قربت نوازنے کو ہی اس رب نے تو یہ امتحان لیا ہے تم سے۔ ایک دن اللہ پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر مسکرانے لگے گا، اور پھر اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی، قبولیت کا وقت قریب ہے، بس تھوڑا سا صبر اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے انشاءاللہ۔ بس یقین کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کر اس کے پسندیدہ راستوں پر چل دو، پھر دیکھو اس کے ایک کون سے کیا ہوتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، وہ ہم عام انسانوں کا بھی رب ہے۔ بے شک وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی کہ مجھ سے مانگو میں لازم قبول کروں گا، تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جائے جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حد کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں موضوع کی راہ دکھانے والا ہے انشاءاللہ۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے نا۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان بار بار ایک ہی دعا کو؟ جو چاہو وہ ہر بار مل جائے تو زندگی اور خواب میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تمہاری زبان ایک ہی دعا دہرانے سے نہیں تھک رہی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اور دعائیں تو ایسے موضوع تک تمہیں لے کر آئیں گی جو تمہارے بس سے باہر بھی ہوں، وہ تمہیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دعا اس چیز کو آپ تک لے آتی ہے جو آپ کا نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حد کو پہنچ جائے،
تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے ہی والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو۔ وہ ہر چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہترین دیتا ہے، اور پھر جو چیز تم سے لے لی گئی ہے نا، اور اللہ وہ بہترین بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دستور میں نہیں کہ کچھ ایسا جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر اسی وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو، پھر وہ دینے کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر تم دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھیں جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول جاتے تھے، مگر آج وہ حقیقت بن کر تمہارے ساتھ ہیں۔ کتنی ایسی خواہشیں تھیں جو تمہیں لا حاصل ہوتی تھیں، مگر آج وہ تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی ایسی التجائیں تھیں جن کے لیے تم ہتھیلی کھولنے سے بھی ڈرتے تھے، وہ آج ممکن ہو کر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کبھی بھی اس سے خوف زدہ نہ ہو۔ پھر آگے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے تو کبھی بھی اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ جس کی طلب تمہارا دل اللہ سے کر رہا ہے نا، شاید پھر کبھی تم اللہ سے رابطہ نہ توڑ سکو، شاید پھر کبھی تم یقین کرنا نہ چھوڑ سکو، شاید پھر کبھی تم مقدر کی شرطوں سے نہ ڈر سکو، تو پھر کبھی تم اگر یہ دیکھ سکو، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو جائے گا نا، اس دن تم اپنی اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس کی جگہ بنا ہی دیتا ہے اور لکھ بھی دیتا ہے۔ راضی کر لے گا اللہ کو سجدوں میں گر گرا کر اس کا نام بار بار دہرانا تمہارا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔